بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ موسم گرما کی ایک سخت دوپہر میں اپنے محل کے بالا خانے میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا۔ وہ محل کی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ اس سخت گرمی میں ایک بزرگ بوسیدہ سی چادر میں لپٹا دنیا کے غموں سے بے فکر محل کی دیوار کے سائے تلے بڑے سکون سے بیٹھا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور فوراً خادم کو بلایا اور کہا، اس بزرگ کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کچھ دیر محل میں تشریف لے چلیں، ہمارا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ خادم فوراً بزرگ کے پاس گیا اور اسے بادشاہ کا پیغام سنایا۔ وہ خادم کے ساتھ بادشاہ کے پاس آیا اور سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور اس کی قربت میں بیٹھ کر اسے بہت ہی سکون حاصل ہوا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کے لیے کھانا منگوایا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمانے لگے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے، انشاءاللہ حج کا ارادہ ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کیونکہ اس دن ذوالحج الحرام کی 2 تاریخ تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ حج کے لیے اب روانہ ہوئے ہیں؟ حالانکہ آج ذوالحج کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، آپ اتنے کم وقت میں مکہ مکرمہ کیسے پہنچ پائیں گے؟ تو بزرگ کہنے لگے، اللہ عز و جل جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بادشاہ نے کہا، حضور اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے چلوں؟ بزرگ نے فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ بادشاہ نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بزرگ کی صحبت میں ضرور حاصل کروں گا اور اس کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا۔ جب رات ہوئی تو اس بزرگ نے بادشاہ سے فرمایا، چلو ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ سفر کی کچھ ضروری چیزیں لے کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ بوڑھے فقیر نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور رات ہی کو بلخ سے روانہ ہو گئے۔ رات کے کچھ ہی حصے میں کافی فاصلہ طے کر لیا۔ پھر ایک گاؤں میں پہنچے تو بادشاہ ایک شخص کو ملا اور اسے چند ضروری اشیاء لانے کو کہا تو اس نے فوراً وہ چیزیں حاضر کر دی۔ پھر اس شخص نے ان لوگوں کو کھانا پیش کیا۔ پھر ان لوگوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ اٹھیے، ہمیں اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ بزرگ نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور سفر شروع کر دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے لیے زمین سمٹ گئی ہو اور خود بخود ہمیں کھینچ کر منزل کی طرف لے جا رہی ہو۔ ہم کئی شہروں اور بستیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ جب بھی کوئی شہر آتا تو وہ بزرگ بادشاہ کو بتاتا، یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ جب بادشاہ اور فقیر دونوں کوفہ پہنچے تو فقیر نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے رات کو فلاں وقت فلاں جگہ ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ فقیر وہاں سے چلے گئے۔ جب بادشاہ وقت مقرر پر اس جگہ پر پہنچا تو بزرگ وہیں موجود تھے۔ بزرگ نے بادشاہ کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل کی طرف چل دیے۔ بادشاہ حیران تھا کہ اس بزرگ کی صحبت میں نہ تو مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا، اے ابراہیم، اب ہم اپنی عقیدتوں کے مرکز اور عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں داخل ہونے والے ہیں۔ بادشاہ اور فقیر دھڑکتے دل کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ ان دونوں کے دل کو کافی قرار نصیب ہوا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاؤں میں گم ہو گئے۔ پھر اس بزرگ نے بادشاہ سے فرمایا، اب میں کسی کام سے جا رہا ہوں اور رات کے فلاں حصے میں تم مجھے فلاں جگہ ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر جب وہ مقرر وقت پر اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ وہاں سے پہلے ہی موجود ہیں اور نماز میں مشغول ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد انہوں نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے چلنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ اب اس بزرگ نے کہا، اے ابراہیم، اب تم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہو، اب میں تم سے جدائی چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کی، میں آپ کی صحبت بابرکت سے مزید فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ اس عظیم بزرگ نے کہا، میں ملک شام جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، حضور مجھے بھی اپنی رفاقت میں شام لے چلیں۔ بزرگ کہنے لگے، جب تم حج مکمل کر لو تو مجھے زمزم کے پاس ملنا، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے تشریف لے گئے اور بادشاہ حسرت بری نگاہوں سے ان کو دیکھتا رہا۔ جب حج ادا ہو چکا تو بادشاہ زمزم کے پاس پہنچا اور وہ عظیم بزرگ بادشاہ کے منتظر تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر بزرگ نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔
پھر مکہ مکرمہ کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو اس بزرگ نے ایک مقام پر پہنچ کر پہلے کی طرح ہی کہا، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں فلاں وقت تمہیں یہیں ملوں گا۔ وہ وقت مقرر پر وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ پھر بہت جلد شام کی سرحدیں نظر آنے لگی۔ ہم بہت ہی قلیل وقت میں مکہ مکرمہ سے شام پہنچ گئے۔ وہ بزرگ بادشاہ کو لے کر بیت المقدس پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، یہی میری رہائش گاہ ہے۔ اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اچانک بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گئے اور بادشاہ نے ان کو بہت تلاش کیا، لیکن بادشاہ کو وہ نہ مل سکے، اور بادشاہ یہ بھی نہ جان سکا کہ جس عظیم ہستی کی کچھ دنوں کی صحبت نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی، اس کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دیا تھا، اس محسن کا نام کیا ہے؟ بادشاہ اس کے نام سے بھی نا واقف رہا۔ پھر اپنے دل میں اس بزرگ کی جدائی کا غم لیے شام سے بلخ کی طرف روانہ ہوا، اور بادشاہ کو یہ سفر بہت طویل لگنے لگا اور یہ سفر بادشاہ پر بہت سخت ہو گیا۔ بادشاہ کو بار بار بزرگ کی رفاقت میں گزارے ہوئے نورانی لمحات یاد آ رہے تھے۔ بالآخر سفر کی کافی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے شہر بلخ پہنچ گیا، اور بادشاہ اپنے شہر میں واپس آ کر یہ کہنے لگا کہ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جس کی وجہ سے میں نے اللہ سے توبہ کی اور اپنے دل سے دنیاوی محبت کو نکال کر آخرت کی فکر کرنا شروع کی۔ اور بادشاہ اس بزرگ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات بار بار یاد کرتا اور ان سے دوبارہ ملاقات کرنے کا خواہش مند رہتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ان دونوں کی ملاقات پھر کبھی نہیں ہوئی۔